ہمارے فوڈ ہیبٹس بہت چینج ہو گئے. وہ چیزیں ہم نہیں کھا رہے جو ہمیں کھانی چاہیے. کیا طب نبوی ماڈرن بیماریوں کا بھی حل دیتی ہے یا نہیں؟ کڈنیز کے لیے، کڈنی میں سٹون ہے تو اس کے لیے، دل کے لیے، دل کی میڈیسن ہے کھجور. طب نبوی میں کوئی بھی ایسی بیماری نہیں جس کا کہ علاج نہ ہو. یہ جو طب نبوی کا جو ایک علاج ہے پورا، کیا یہ ایک اسکالر یا ایک ایکسپرٹ ہی سمجھ سکتا ہے؟ کیا یہ یا عام آدمی بھی جو ہے وہ لڑکوں لڑکیوں میں بھی کہیں نہ کہیں بلڈ پریشر کا شکار ہو رہے ہیں، شوگر ہو رہی ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ ان دو بیماریوں کا آپ کوئی علاج بتائیں. فارماسیوٹیکل کمپنیز بند ہو جائیں گی تو وہ پھر آپ کو کہیں گے کہ یہ آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ہلدی میں تو یہ زہر ہے، کھجور میں تو یہ نقصان ہے، تو شہد میں تو یہ زہر ہے. وہ پھر آپ کو مس گائیڈ کریں گے. یہ پھر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہی ہے یا ایک نان مسلم بھی ہے وہ طب نبوی سے اپنا بیماری کا علاج کر سکتا ہے؟ السلام علیکم. آج کی جو ہماری پوڈ کاسٹ ہے وہ بڑی ہی خاص ٹاپک پر بھی ہے اور بڑے ہی خاص مہمان کے ساتھ ہیں. آج جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں وہ جنید جمشید کی وائف ہیں اور جو ہے ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے طب نبوی. السلام علیکم میم، کیا حال چال؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. آپ سنائیں کیسی میم؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. اچھا میم، میں چاہوں گا کہ آپ ایک اپنا تعارف جو ہے وہ لوگوں کو کرائیں. میں ویسے قرآن کی ترجمہ تفسیر وہ میں نے کیا اور اسی کا ہی میں تقریباً 20 سال سے اس کو ٹیچ بھی کر رہی ہوں. مختلف اداروں میں، گھر میں بھی میری کلاسز ہوتی ہیں، خواتین کی بھی ہیں اور بچوں کی بھی ہیں، تربیہ کلاسز بھی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ سائیکالوجی بھی میں نے کیا ہوا ہے اس میں. تو ماشاءاللہ اس میں جو مجھے قرآن کے ساتھ اسلامک سائیکالوجی اور اسلامک کاؤنسلنگ جو ہے وہ اس نے بہت زیادہ فائدہ دیا. طب نبوی میں نے کورس کیا ہوا ہے، باہر سے بھی کیا، یہاں بھی. تو اس میں طب نبوی میرا زیادہ انٹرسٹ اس میں، اور خاص طور پہ نا جب مجھے خود بچپن سے ڈاکٹر سے ڈر لگتا تھا تو اس لیے میرا زیادہ انٹرسٹ تھا کہ کوئی ایسا علاج ہونا چاہیے جو ہم خود کر سکیں، ایزی بھی ہو تو جی، اور اس کا فائدہ بھی ہو ہمیں. تو پھر یہ ہے کہ اس میں نے کافی کورسز کیے، ریسرچ کیے، اور تقریباً 15 ایئرس سے تو میں ایز مطلب میں ابھی خود ایک طالب علم ہی ہوں، لیکن 15 ایئرس سے تو لوگوں کے اوپر اپلائی کر رہے ہیں اور اس علاج کو نا، طریقہ علاج کو، لیکن اپنے اوپر تو 20 ایئرس سے کر رہی ہوں. اچھا، اور ابھی تک ریزلٹس مطلب اچھے ہیں؟ 20 ایئرس سے میں، میرے گھر والے کبھی ڈاکٹرس کے پاس نہیں گئی، ہاسپٹل نہیں گئے. اچھا ماشاء اللہ. تو جو بھی کوئی بیماری ہوتی ہے یا آتی ہے تو اس کو ہم گھر میں ہی ٹھیک کرتے ہیں. مطلب ماشاء اللہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے الحمدللہ. یہ ویسے عام تر لوگوں کے سامنے نہیں ہوتا کیونکہ ہم، آپ کو پتہ ہے، ایک میڈیکل انڈسٹری کے وہ ہل چکے ہیں، جو کہ ایڈکٹ ہو چکے ہیں اب تو. اچھا، سب سے پہلا سوال جو ہے وہ میرا یہ ہے کہ طب نبوی ہے کیا بیسیکلی، عام الفاظ میں اگر اس کو سمجھنا چاہیں؟ جی، طب نبوی جو ہے یہ اصل میں وحی کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا، پورا ایک لائف سٹائل ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی زندگی کو گزاریں اور کیا کیا چیزیں ہیں جو اس میں ہمارے لیے کام آتی ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم جو بات کریں گے وہ یہ بات ہے کہ یہ ایک بلیف سسٹم ہے نا، عقیدے کا. تو ابھی یہ ہوتا ہے کہ طب نبوی، مطلب میں بڑے افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایسے لوگ جو قرآن اور حدیث کا علم رکھے ہوئے ہیں، اسکالرس، تو وہ خود بھی طب نبوی سے اپنا علاج نہیں کروا رہے. میں نے تو ابھی تک سنا بھی نہیں ہے. وہ ہر وقت ہر چیز کے لیے جو ہے وہ ڈاکٹرس کے پاس جاتے ہیں. اور ابھی مطلب میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی کہ یہ کروا رہے تھے سمر کورسز نا، تو کچھ خواتین کے ساتھ تو طب نبوی کے اوپر بات ہوئی. تو میں نے کہا میں چاہ رہی ہوں کہ آپ بچوں کو سمر کورس کروا رہے ہیں تو میں طب نبوی کا بھی اس میں ایک سبجیکٹ رکھے، میں خود کرواتی ہوں بچوں کو نا. تو مطلب میرے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، تو ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کھانسی ہوگی تو ہم نے کیا استعمال کرنا ہے، اگر بخار ہو گیا تو ہم نے کیا. بہتر نہیں ہے کہ ہم ابھی سے اپنے بچوں کو ٹرین کریں اور وہ اس چیز کے اوپر ان کا، کیونکہ بچوں کا بلیف جو سیٹ ہوگا وہ بڑوں کا نہیں ہوتا. تو لیکن وہ قرآن پڑھے ہوئے لوگ تھے جنہوں نے مجھے اس بات کے لیے ریفیوز کر دیا کہ پتہ نہیں طب نبوی لوگوں کو کوئی اتنا اچھا نہیں لگتا. یعنی یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ طب نبوی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، اس میں ان کے واقعات ہیں، احادیث ہیں، اور پھر قرآن سے لیتے ہیں ہم طب نبوی.
تو وہ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا اور اس کے لیے لوگ انٹرسٹڈ نہیں ہیں. اور حالانکہ یقین کریں کہ اصل یہ ہی علاج ہے جس میں ہم کیور کرتے ہیں. دس از ناٹ مینجمنٹ. ہاں یہ پورا ایک ٹریٹمنٹ ہے جو کہ ہمیں جسم کو ٹھیک کرتا ہے. اللہ اور اس کے رسول سے بہتر تو کس کی بات ہو سکتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا علاج کا وہ کچھ سٹیپس میں آتا ہے. سب سے پہلے جو وہ طریقہ کرتے تھے اس میں کرتے تھے قرآن کے ذریعے سے علاج, جس میں دم آ جاتے تھے, جس میں آیات شفا آ جاتی تھیں, جس میں ہماری سورہ فاتحہ ہے کہ ہم اس سے علاج کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا بلیف ہے کہ سورہ فاتحہ سے لوگوں کو آرام آ جاتا ہے. یعنی کینسر جیسے ابھی آپ دیکھیں کہ پیچھے ایک تو بہت بڑا چل رہا ہے نا کہ وہ سورہ رحمان سے کینسر کا بھی علاج ہو رہا ہے. جی آج تو وہ کیا کرتے ہیں, قرآن ہی سنتے ہیں نا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ قرآن اور شہد ان دونوں میں کیا ہے, شفا. تو سب سے پہلے جو طریقہ علاج ہوتا تھا وہ کیا, قرآن کے ذریعے اپنے آپ کو کیور کرنا. کئی ایسے میں نے دیکھے جو ہے معالج جنہوں نے اپنی سوانح حیات میں لکھا کہ ہم کبھی کسی ایسی جگہ پر ہوتے تھے کہ وہاں پہ اور کوئی میڈیسن نہیں مل رہی ہوتی تھی, یعنی طب نبوی کی یا جو بھی ان کی حکمت کی جڑی بوٹی یا ہربس, تو ہم نے کئی سال صرف سورہ فاتحہ سے لوگوں کا علاج کیا. تو دس از بلیف سسٹم نا. ایسے ہی تو نہیں آرام آ جائے گا. ہم لوگ کہیں گے جی ہم ہر وقت سورہ فاتحہ پڑھ بھی رہے ہوں گے, آرام تو نہیں آ رہا. کیوں؟ بلیو نہیں ہے, یقین نہیں ہے. تو اس کے ساتھ ہم بھی ٹیبلٹس بھی کھا رہے ہیں. ادرک پین کلر ہے, جنجر کا قرآن میں بھی ذکر ہے. جنت میں چشمہ ہوگا جس کا فلیور ہوگا جنجر کا. تو جنجر سے پین کا فرق ان کو آئے گا نا جن کا یقین اس بات پہ ہوگا. اگر ہمیں جنجر, کئی لوگوں کو کہہ رہے جنجر لے لیں, اس کے بعد فرق نہیں پڑا. کیوں؟ کیونکہ ان کے مائنڈ میں کہیں نہ کہیں پیناڈول پڑی ہے. ایسے ہی. تو اب جنجر سے تو فرق نہیں پڑے گا کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اچھا نہیں بھی پڑا تو چلو پیناڈول تو کھا لوں گی نا. اور پھر وہ مجھے یہ بتاتے ہیں بڑا برداشت کیا ہم نے, بڑا دیکھا, پھر آخر کار ہمیں پین کلر وہ لینا پڑا نا. تو یہ پہلی چیز تو یہ کہ یہ اللہ نے علم بھیجا ہے, اللہ نے طریقہ علاج بتایا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا نازل کی ہے. کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جو اللہ نے کہا کہ یہ علاج ہے یا اس کا کوئی علاج نہیں ہے. تو اگر کوئی کہتا ہے آپ کو کہ اس بیماری کا تجھے کوئی علاج ہی نہیں ہے اور یہ لائف ٹائم ہے, اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے, تو اٹس مین کہ ہم حدیث کے منکر ہو رہے ہیں. جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہر بیماری کا علاج ہے. تو پہلا چیز جو رسول اللہ کے طریقے علاج میں ملتا ہے وہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم قرآن اور دم کے ذریعے جو رقیہ بھی بتایا اس کے ذریعے ہم اپنا علاج کریں. کیونکہ کئی دفعہ بہت ساری بیماریاں ہمیں نظر بد بھی حق ہے اس سے بھی لگ جاتی ہیں. کئی دفعہ کوئی جادو وغیرہ کا بھی اثر ہو جاتا ہے. یہ ابھی تو ہمارا ٹاپک نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کا تو ہمیں پھر کس سے روحانی علاج ہمارا اسی سے ہوگا کہ ہم قرآن اور پھر آیات اور احادیث اور دعائیں جو رسول اللہ نے بتائی ہیں مسنون, ان کے ذریعے ہم ڈیلی جو ہے اپنا علاج کریں. اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا جو آتا ہے وہ صدقہ دینا. یہ بھی طب نبوی میں ہے کہ ہم صدقہ کے ذریعے بلاؤں کو دور کریں اور صدقہ کے ذریعے مصیبتوں کو دور کریں, اور بیماری میں صدقہ دینا جو ہے وہ ہمیں اس بیماری سے نکالتا ہے. پھر تیسرا جو آتا تھا وہ آتا تھا غذا سے علاج کرنا. جو ہماری غذا اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے اس میں یہ صرف ہمارا جو فوڈ ہے یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے, امیزنگ, کہ یہ فوڈ ہماری باڈی کو کیا کرتا ہے, نرش کرتا ہے, ہمیں انرجی دیتا ہے. ہمارے دماغ سر سے لے کے پاؤں تک جو ہے نا اس کو کیا کرتا ہے, گرو کرتا ہے, طاقت دیتا ہے. تو فوڈ سے محبت کرنا, اللہ کے بھیجے ہوئے جو اللہ کے تعالیٰ فرماتے ہیں طیب اور حلال چیزیں میں نے نکالی ہیں زمین سے, ان کو کھاؤ اور پیو. پانی اللہ نے ہمیں دیا نعمت. تو یہ سب چیزوں سے ہمارا جو ہے اکثر ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ابھی تو آپ دیکھیں ہماری غذائی جو چیزیں ہیں نا, ہماری فوڈ ہیبٹس بہت چینج ہو گئے ہیں, خراب ہو گئی اب تو بہت زیادہ. مطلب وہ چیزیں ہم نہیں کھا رہے
جو ہمیں کھانی چاہیے اور جو چیزیں نہیں کھانی چاہیے وہ ہم کھا رہے ہیں. ایسے ہی. تو جو نیچرل ہمارا فوڈ ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ تو ہمیں پسند ہی نہیں ہے. حالانکہ اس میں ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے جوان, وہ کس چیز سے ہوا ہے؟ یہ خوراک کھا کے نا, اس کی ہڈیاں بھی بن رہی ہیں, مضبوط ہو رہی ہیں, مسلز بھی بن رہے ہیں, اس کے اندر طاقت بھی آ رہی ہے, انرجی. تو یہ ہے غذا سے علاج کرانا. اور جو بھی بیماری آتی ہے نا اس کی مین وجہ جو ہے وہ غذا کی کمی کی وجہ ہوتی ہے. کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہم ایسا نہیں کھا رہے جو ہمیں کھانا چاہیے, جس کی وجہ سے یہ مسئلے پیدا ہوتے ہیں. دوائیاں بھی ہیں جو رسول اللہ نے ہمیں بتائیں طب نبوی کی, جو ہمیں پنسار سے بھی مل جاتی ہیں, ہم اپنے گھر میں بھی گرو کر سکتے ہیں. تو اب یہ کتنا ضروری, ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, ہم عبادات کر رہے ہیں, نماز روزہ حج, اور ہم جو کھا رہے ہیں پلس, ہمیں نہیں پتہ اس کے اندر کیا ہے. پاکستان میں میرا نا زندگی کا آدھا حصہ عرب میں گزرا ہے. اچھا. تو پاکستان جب ہم آئے تو پاکستان میں تو رمضان کے علاوہ کوئی کھجور رکھتا ہی نہیں اپنے گھر میں. کے ساتھ مسئلہ کیا ہوا کہ کچھ سازشیں کر کے ان چیزوں کو منع کر دیا. تو یہ لائف سٹائل ہے پورا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کھانا کیسے ہے, کس ٹائم کھانا ہے, کیا کھانا ہے, سونا کس ٹائم ہے,